ما يكره قيل إذنوا له فبئس أخو العشيرة فلما جلس تطلق النبي في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى عاهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقى رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے زبان کی حفاظت کے متعلق اللہ کے نبی کی تعلیمات کا بیان گزشتہ دروس کے اندر آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے کہ جس میں زبان کے ذریعے سے کی جانے والی برائیوں کا تذکرہ، جن میں سر فہرست غیبت کا معاملہ آتا ہے، گالم گلوچ کا معاملہ آتا ہے، چغل خوری کا معاملہ آتا ہے، طنز کا معاملہ آتا ہے، غلط بیانی کا معاملہ آتا ہے، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ان کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ زبان کا غلط استعمال، جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، دو مواقع پر جائز ہے۔ پہلا موقع جب دو انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو تو دو مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کے اندر اگر غلط بیانی والا معاملہ کیا جائے تو وہ جائز ہوگا، اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسرا معاملہ کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو اور کوئی تیسرا بندہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے درمیان میں اگر ایسی بات کہتا ہے جو خلاف واقع ہے، لیکن در حقیقت اس بات کی بنیاد پر ایک گھر آباد ہو سکتا ہے یا دو خاندان آباد ہو سکتے ہیں تو وہ بھی جائز ہوگا۔ یہ دو چیزوں کے علاوہ زبان کے ذریعے سے غلط بیانی کی اجازت نہیں ہے۔ اور گزشتہ روایات کے اندر چغل خوری کا حکم بھی گزرا کہ لا يدخل الجنت قطات، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، جس کو عام فہم انداز میں لگائی بجھائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ چونکہ یہ گناہ بھی زبان سے ہوتا ہے تو جو لگائی بجھائی کے اندر لگا رہے گا تو وہ بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گزشتہ روایات کے اندر یہ بات بھی گزری کہ ایک انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کو لازم پکڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، حتی الامکان وہ جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کاغذوں میں، فرشتوں کے رجسٹرڈ میں اس بندے کو سچا اور صادق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، بتکلف غلط بیانی کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کے کاغذوں میں اس بندے کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ گزشتہ روایات کے اندر ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جو آگے والی روایت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ ایک موقع پر سرکار نے حضرات صحابہ کرام سے اپنا ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرات صحابہ کرام کی ایک اچھی عادت یہ ہوتی تھی، ہر چیز کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات تھی کہ جب وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی طرف سے سوال کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ حضرات صحابہ کرام کے علم میں اضافہ کیا جائے، اور حضرات صحابہ کرام بھی اس بات کو جانتے تھے، اس لیے باوجود جاننے کے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ پھر اللہ کے نبی نے خود غیبت کی تعریف بیان فرمائی کہ اپنے بھائی کا تذکرہ، اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کیا جائے، اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کیا جائے کہ بھائی موجود نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں یا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے الفاظ سے اس کو یاد کیا جائے کہ اگر اس کے سامنے وہ الفاظ کہے جائیں تو وہ الفاظ اس کو برے لگیں۔ یہ بات تعریف اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے غیبت کی فرمائی تو حضرات صحابہ کرام نے اس بات کی بنیاد پر سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی اس خامی کا تذکرہ کرتا ہے جو خامی اس مسلمان بھائی کے اندر موجود ہے تو کیا وہ بھی غیبت کے اندر شمار ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت تب ہی ہوگی جب خامی موجود ہو اور پیٹھ پیچھے ذکر کیا جائے۔ اگر خامی موجود نہ ہو
اور پیٹھ پیچھے تذکرہ ہوگا تو وہ غیبت نہیں ہوگی بلکہ وہ بہتان ہوگا، اور غیبت کے مقابلے میں یہ بہتان بڑا گناہ ہے۔ اس مبارک روایت سے اس بات کا پیغام مل گیا کہ غیبت ایک گھناؤنا جرم ہے، غیبت ایک گھناؤنا جرم ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور میں اور آپ دوسروں کے بارے میں اپنی سوچ کے مطابق غلط نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر جو اسٹیٹ ایجنسی والے ہیں، ان کے متعلق ایک عام ٹریک یہ ہے کہ ان کی روزی حرام کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے یہ ٹاپ مارتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ غلط بیانی کے ذریعے سے دوسروں کی فائلوں کو ہتھیاتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر ایک عام، یعنی لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر ایک عام روٹین کے مطابق یہ بات کی جا رہی ہے۔ اب بدنام ہو گئے لیاری تیسر ٹاؤن کے اسٹیٹ والے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جتنا بھی کاروباری پیشہ ہے اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے وہ بھی اس قسم کی حرکتوں کا وہ ہے، مطلب خوگر ہے، یہ حرکتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہے، اب ایک جگہ میں اور یہ عمران خان بیٹھا ہوا تھا نیاز بنگش کی دکان پر، ایک بندے نے اسٹیٹ فائر کیا مجھ پر آ کر اس بات کی وجہ سے کہ آپ کے پاس جو اسٹیٹ والے آتے ہیں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، ان کی کمائی حرام کی ہے۔ گواہ ہیں، یہ دو گواہوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ کہا، تو میں نے اس موقع پر یہ کہا کہ 102 اسٹیٹیں ہیں، کوئی ایک اسٹیٹ والا آپ ثابت کر دے کہ جو مجھے پیسے دیتا ہو، پھر تو بات بنتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ والے ہیں ان کی کمائی اگر حرام ہے، آپ جا کر ان کے منہ پر کیوں نہیں کہتے؟ اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق حضرات صحابہ کرام سے بعد کے لوگوں نے پوچھا، آپ نے اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی یہ لفظ سنا کہ فلاں کے بارے میں میرا یہ گمان ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، یہ لفظ جو گمان ہے نا، زعمو، کہ میرا یہ گمان ہے، یہ اللہ کے نبی کی زبان پر کبھی نہیں آیا، اور میں اور آپ اسی گمان کی وجہ سے اگلوں کے متعلق غلط نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ اس غلط نظریے کی بنیاد پر ہوتا کیا ہے، اگلے کے اندر، سلیم پنصاری، اگلے کے اندر وہ برائی ہوتی نہیں ہے لیکن ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، نتیجتاً برائی ہے نہیں، تذکرہ کر دیا گیا تو غیبت تو نہیں ہوگی بلکہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ بہتان ہو جائے گا۔ اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق غیبت کا گناہ بہتان کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ 3 بندوں کی غیبت کرنا جائز ہے، 3 بندوں کی غیبت کرنا جائز ہے، 3 بندوں کی، دلاور بھائی کتنے بندوں کی، دلاور بھائی کتنے بندوں کی غیبت جائز ہے؟ 3 بندوں کی غیبت کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، اس بندے کی غیبت کرنا جائز ہے جو کھلم کھلا فاسق ہو، جو کھلم کھلا فاسق ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اور اس کی نافرمانی کا اثر اس کی ذات تک محدود نہ ہو، دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوں، دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوں۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے، اس بندے کے شر کے متعلق دوسرے لوگوں کو بتلانا، دوسروں کے فائدے کے پیش نظر، یا دوسرے لوگوں کو بتلانا اس کے شر سے حفاظت کے پیش نظر، یہ بالکل جائز ہے۔ غیبت 3 لوگوں کی جائز ہے حسن، غیبت کتنے لوگوں کی جائز ہے؟ 3 لوگوں کی جائز ہے۔ پہلا وہ بندہ جو فاسق ہو اور کھلم کھلا فاسق ہو، اور اس کے فسق کی بنیاد پر عوام الناس کو نقصان پہنچتا ہو، شر پہنچتا ہو، تو لوگوں کے فائدے کے پیش نظر یا لوگوں کو اس بندے کے شر سے بچانے کے لیے اگر اس کی غیبت کی جائے تو وہ غیبت بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو کنڈا لگوا کر دیتے ہیں بجلی کا، حالانکہ کامن سینس کی بات ہے، موٹی سی بات ہے کہ یہ بجلی سرکار کی ہے، میں پرائیویٹ بندہ ہوں، مجھے اختیار کیسے مل گیا کہ میں آپ سے پیسے لے کر میں آپ کے لیے کنڈا لگواتا ہوں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے بل وصول کرتا ہوں، حالانکہ اتنی بات ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پرائیویٹ لوگ اس چیز کو وصول نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایک نیا بندہ لیاری تیسر ٹاؤن میں آتا ہے، یہاں کے رہنے والوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ چکر چل رہا ہے، اس بندے کے شر سے بچانے کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے پیش نظر ان کو شروع میں یہ بات بتلا دی جائے کہ بھیا یہاں پر یہ چکر ہو رہا ہے،
آپ کے 51 کے اندر 53 کے اندر جو پرائیویٹ PMTیاں ہیں، کیا ان کا پیسہ گورنمنٹ کو جاتا ہے؟ بولیے، لیکن کھلے عام کام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے بندے کی جو یہ کام کرتا ہو اس بندے کی غیبت کرنا جائز ہے، یہ غیبت حرام والی غیبت میں نہیں آئے گا۔ یا اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر مثال کے طور پر یہ ہول سیلر ہیں، اگر ہول سیلروں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو ایکسپائری ڈیٹ کا مال بیچتا ہے، جو ذخیرہ اندوزی کے جرم کے اندر مبتلا ہے، اس بندے کی غیبت کرنا بالکل جائز ہے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ یا اسٹیٹ ایجنسی والے ہیں جو غلط فائلیں لگواتے ہیں، ڈبلنگ کرتے ہیں، علاقے کے اندر مشہور ہیں، ان کی غیبت کرنا بالکل جائز ہے۔ یا ماشاءاللہ پکوان والے ہیں، اگر وہ وزن کی بات کرتے ہیں کہ 10x10 تو 8x8، 10x10 میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایسے بندوں کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی مولوی دعویٰ کرتا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، اس کی نمازوں کو جا کے چیک کیا جائے، کتنی نمازوں میں حضرت والا ہوتے ہیں اور کتنی نمازوں میں مؤذن نماز پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو امام مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے تنخواہ لے کر، نیاز مجھے دیکھیں، تنخواہ لے کر اگر خود آتا ہے تو اس کا موٹا سا مطلب یہ ہے اپنی تنخواہ کو حلال کرتا ہے۔ اب میری تنخواہ ہے 12,000 روپیہ، ایک مہینے کے 30 دن پر تقسیم کریں تو پر نماز کتنا بنتا ہے؟ جی فوجی کتنا بنتا ہے؟ پر نماز کتنا بنے گا؟ بولو، دن کا 400 روپیہ، تو فی نماز کا کتنا بن گیا؟ 80 روپیہ بن گیا۔ تو ایک نماز اگر میں چھوڑتا ہوں، اگر میں نہیں آتا تو گویا کہ ایک نماز کے 40 روپے کٹ گئے نا۔ تو دودھ کا پورا ٹب ہو، اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ ملا دو، حلال ہوگا؟ بولو، پھر پورے مہینے بھلے میں نے رگڑا لگایا ہو، لیکن 80 روپیہ جو حرام کا آ گیا وہ سارے دودھ کو ناپاک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولیے۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ بھی کرے اور اپنے عمل پر پورا نہ اترے تو بعد میں بتلا دیا کریں یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہوائی فائرنگ۔ تو شریعت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ بھائی نہ حق ہے تو نہ حق کو نہ حق کہنا بھی حق ہے۔ عمران خان میرا اپنا جملہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوائی فائرنگ نہیں ہے۔ نہ حق کو نہ حق کہنا بھی یہ حق ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ حق بات کو یا اللہ کے دین کو ظالم جابر کے سامنے بیان کرنا یہ افضل جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات ہر فیلڈ کے متعلق ہے۔ تو کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو جس کی ذات سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہو تو اس کے بارے میں غیبت کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے بھیا؟ پہلے نمبر کا بندہ کون سا ہو گیا؟ کھلم کھلا گناہ گار، کہ جس کی ذات سے ماشاءاللہ یہ بھی ہیں، یہ بھی بتلاتے ہوں گے لوگوں کو کہ یہ ہم وہ بلاگ بناتے ہیں میٹھے پانی کا، اگر یہ کھارے پانی کا بناتے ہیں یا اگر اس کے اندر ریتی ملاتے ہیں، اگر پیور مال نہیں ہوتا تو بھلے ہمارے تعلق ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن ان کی غیبت کرنا بالکل جائز ہوگا۔ بادام تھلے والا ہے، اگر وہ سلپوں کے اندر اگر کہتا ہے کہ 4 سریے ملاتا ہوں اور ملاتا 3 ہے، بتاتا ہے 2 سود کا، ملاتا ہے آدھے سود کا، تو بتانا کیا ہے؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آگے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ مرغی والا بھی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرغی والوں سے پہلے جا کر کلمہ سنیں، حضرت بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر تو جائز ہی نہیں ہوتی نا مرغی۔ تو سوال یہ ہے ان کے منہ میں پان ہوتا ہے، اس موقع پر دیکھو پان کھانے والے ہمیں معلوم ہے کہ پان جب ڈالا جاتا ہے تو بساؤ کا جتنا اس میں سواد آتا ہے کہ پیک پھینکنے کو دل نہیں کرتا، پیک پھینکنے کو دل نہیں کرتا، ادھر سے مرغی کاٹنی ہے تو ہم نے کون سی کھانی ہے اس کو؟ تو بسم اللہ اللہ اکبر کے لیے کیا ہم پیک پھینکیں گے؟ نہیں پھینکیں گے۔ کم سے کم ان کے منہ کو جا کر دیکھا کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ جو مرغیاں پہلے سے کٹی ہوتی ہیں۔ لیاری کے اندر ایک دکاندار کے بارے میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ وہ عطیے کی مرغیاں جو غریبوں کے لیے آتی ہیں وہ لا کر دکان پر اس پر بیچی جاتی ہیں، اور اسے اس بات کا علم بھی ہے، اور وہ لوگوں کو آگے فری کی اپنا قیمتاً بیچتا ہے۔ وہ امداد کی مرغیاں آتی ہیں، مثلا فیاض بھائی کو دے دیں، آپ جا کر 63 ٹاؤن کے اندر بیچ دیں، تو فیاض بھائی نے جا کر اس دکان والے کو بھی دے دی، ٹھیک ہے؟ جو مل گیا آدھا آدھا، پھر وہ اپنے رشتہ داروں میں بھی بانٹ دیتا ہے۔ کوئی میرے جیسا مولوی چلا جائے تو بھی تھیلی کے اندر دے دیتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کیا ریٹ چل رہا ہے آج مرغی کا؟ 480 روپے۔ تو کوئی پاگل کا بچہ مجھے 400 روپے کی فری میں مرغی دے گا؟ ہاں، جو 10 روپے چندہ دیتے ہیں موت آتی ہے، وہ 400 روپے کی مرغی فری میں دیں گے؟ دال میں کالا ہے۔ تو غیبت کرنا جائز ہے اس بندے کی کہ جس کے شر سے کوئی بندہ محفوظ نہ ہو۔ دوسرا غیبت کرنا جائز ہے اس بندے کی جو بدعتی ہو۔ بدعتی کون ہوتا ہے؟
بدعتی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو کام کرے اور اپنے ذاتیات کے کام کو دین کے ساتھ جوڑ دے. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. حالانکہ نہ تو وہ نبی کا طریقہ ہو نہ وہ صحابہ کا طریقہ ہو. اگر نبی کا طریقہ نہیں، اگر صحابہ کا طریقہ نہیں، وہ طریقہ بھلے کتنے ہی اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو، وہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس وقت میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، میں اس لباس کے بارے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ سرکار کا لباس ہے. موٹی سی بات ہے، اللہ کے نبی نے ایسا لباس نہیں پہنا، صحابہ کرام نے یہ لباس نہیں پہنا، کسی تابعی نے ایسا لباس نہیں پہنا. تو یہ موٹی سی بات ہے، نہیں پہنا. اس لباس کو میں سنت لباس نہیں کہوں گا، کیونکہ سنت کہنے کے نتیجے میں سننے والے کے دماغ میں کیا آئے گا کہ یہ پیغمبر سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے. اب سوال یہ ہے کہ لباس کے متعلق پھر کیا تعلیمات ہیں؟ تو ہمیں کہا گیا کہ لباس کے متعلق اپنے نیک لوگوں کو دیکھیں. جو نیک لوگوں کا لباس ہوگا وہ اچھا لباس ہوگا، سنت کے قریب کا لباس ہوگا، وہ سنت کے قریب کا لباس ہوگا. میرے سر پر یہ ٹوپی ہے، اس ٹوپی کے 5 کونے ہیں. اب یہ ٹوپی کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ ٹوپی کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن اس ٹوپی کو خانقاہی ٹوپی یا تھانوی ٹوپی کہا جاتا تھا. یہ ٹوپی ہمارے بزرگوں نے پہنی ہے. اس ٹوپی کے متعلق حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس کے اندر 5 کونے ہیں اور اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے. تو اس کی نسبت ان چیزوں کے ساتھ ہے، لہذا دیگر ٹوپیوں کے مقابلے میں یہ ٹوپی پہننا خانقاہی لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں. اس کو سنت نہیں کہیں گے، اس کو نیک لوگوں کا طریقہ کار کہیں گے. لیکن جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے بہت سارے طریقہ کار ایسے گھڑ رکھے ہوتے ہیں کہ جن کی نسبت کس سے طرف کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی طرف. حالانکہ نہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو جس کی بدعت کا چرچا ہو، جس کی بدعت سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہو، ایسے بدعتی کی غیبت کرنا بھی جائز ہے. تیسرا فرمایا کہ اس بندے کی غیبت جائز ہے جو ظالم بھی ہو اور حکمران بھی ہو. کون ہو سلیم بنظاری؟ ظالم بھی ہو حکمران بھی ہو، ظالم بھی ہو حکمران بھی ہو، اس کی غیبت کرنا جائز ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں. لیکن ہمارے 63 ٹاؤن کی زمین بڑی زرخیز ہے، بات کرو تو برا تو نہیں بنائیں گے. خیر ویڈیو ویسے بھی آگے نہیں جانی، آپس کی باتیں ہیں. ایک عجیب و غریب ٹریک ہے لیاری 63 ٹاؤن والوں میں. ہماری یہاں چوکی ہے، ٹھیک ہے فوجی، ہماری یہاں چوکی ہے، آگے ایک تھانہ بھی ہے. ایس ایچ او چینج ہوگا یا ایس ایچ او نیا آئے گا، ہمارے عزت دار طبقہ پہلے پہنچ جاتا ہے ملاقات کے لیے. سوال یہ ہے اب ملاقات کرنے کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، مطلب کل کو میری کھوتی پھنس جائے کہ اگر میرا کوئی بندہ تخریب کاری کے اندر، چوری ڈکیتی کے اندر ہو تو میں فون کر لوں تاکہ وہ ہو جائے. پھر ڈبہ بھی لے کر جاتے ہیں. حضرت والا ماشاءاللہ میسیج شیئر کرتے ہیں، تاجر اتحاد والوں کا گروپ ماشاءاللہ چوکی انچارج سے ملاقات کرتا ہوا، ریل والوں کا گروپ. بھائی ملاقات کر رہے، دال میں کالا ہے کہ اگر کل کو ہمارا کوئی کام ہو تو آپ کام بنا سکیں. آج تک مولویوں کا وقت گیا ہے وہاں پر ملنے، حالانکہ خطرہ ہمیں زیادہ ہوتا ہے، خطرہ ہمیں زیادہ ہوتا ہے. اس کا موٹا سا مطلب یہ ہے سرکار کہ ساری عوام ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ ظالم نہیں ہیں، ظالم وہ لوگ ہیں جو جا کر ملتے ہیں اور ان کی شاباشی پر وہ پھر آگے کام کرتے ہیں. تو ظالم کی غیبت کرنا کیا بھیا؟ جائز ہے ظالم کی غیبت کرنا، لیکن بشرط ہے کہ ظالم کیا ہو؟ با اختیار. اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، پھولوں کے ہار. آپ سمجھ گئے ہوں گے نا الحمدللہ سوشل میڈیا پر میں خود بھی ہوں اور میں پروف دکھا سکتا ہوں کہ ایس ایچ او کی چینجنگ سے پہلے ہمارے حضرات کو اطلاع ہوتی ہے. اس کا آج آخری رات ہے جی، کل صبح چلا جائے گا. اگلے دن نیا ایس ایچ او آتا ہے ماشاءاللہ، سارے ایسے جا رہے نبی علیہ السلام اپنا سرجانی ٹون کے اندر تشریف لے آئے ہیں، ایسے جا کے مل رہے ہوتے ہیں. اس کا موٹا سا مطلب کیا ہوا؟ دال میں کالا ہے نا سر. اگر کوئی اللہ کا ولی آتا ہے سرجانی ٹون کے اندر، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ آ گیا، ہم سب سے پہلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری نجات اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے اندر رکھی ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ دیں. اور جو حضرات ہمارے شرفاء ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کی نجات انشاءاللہ وہیں پر ہوگی. تو ظالم جابر آدمی کی غیبت کرنا بھی جائز ہے. تو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ سلیم بنظاری کھڑا ہو جا، اس کی توجہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے، کھڑا ہو جا. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بھائی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرنا، اس کے منہ پر کیا جائے، اس کو برا لگے.
سوال کیا گیا اگر برائی موجود ہو تو فرمایا کہ اگر برائی موجود ہے اور پیٹھ پیچھے کی گئی ہے تو ہی غیبت ہے، اگر برائی موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ بہتان ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ تو 3 بندوں کی غیبت جائز ہے۔ نمبر 1 وہ بندہ کہ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہو، اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے یا اس کے اپنا لوگوں کے فائدے کے پیش نظر۔ نمبر 2 کھلم کھلا بدعتی ہو، کھلم کھلا بدعتی ہو۔ تیسرے نمبر کا وہ بندہ جو ظالم بھی ہو اور وہ حکمران بھی ہو۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کی مجلس میں جو بھی لوگ آتے تھے، آپ حضرات میں سے جنہوں نے مسجد نبوی کو دیکھا ہے وہ تو جانتے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو مسجد نبوی کے اندر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اور حجرہ بہت چھوٹا، عالمگیر مجھے دیکھ یار، آنکھوں کی پتلیاں پھرتی ہیں تب جب شیطان دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ اندر حجرے میں ہوتی ہیں، باہر جو بھی کارروائی ہوتی تھی حضرت عائشہ کو اطلاع ملتی تھی، اور اللہ کے نبی کو اطلاع آنے والے کی جبرائیل امین دے دیتے تھے، آنے والا کون ہے اور کس غرض سے آیا۔ ایک موقع پر کچھ افراد پر مشتمل ایک وفد آیا، انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے خادم کے ذریعے سے اجازت دی، یہ خادم یہاں سے گیا تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا یہ جو بندہ ملاقات کے لیے آ رہا ہے اپنی قوم اور اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، اپنی قوم اور اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے۔ اس کے بعد وہ صاحب آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال بھی کیا، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور بڑے بہترین انداز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ وہ لوگ ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عجیب بات نہیں ہے، اس بندے کی آمد سے پہلے آپ نے بتلایا کہ یہ بندہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، لیکن جب وہ بندہ آیا تو منہ پر آپ نے اس بندے کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو نے مجھے کب سے فحش گوئی کرنے والا پایا؟ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا یہ جو عمل ہے یہ تو حسن اخلاق کی بنیاد پر یہ میرا فرض بنتا تھا کہ جو میرے دروازے پر آ جائے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے۔ اگلی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ کل قیامت والے دن اللہ کے یہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جس کے شر کی وجہ سے لوگوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہو۔ نہیں سمجھ میں؟ ایک بندہ ایسا ہے، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان، جن کا کردار خراب، ان کے پاس بندہ جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ یار جائیں گے خام خواہ دل خراب ہوگا، خام خواہ سر میں درد ہوگا، خام خواہ طبیعت پر بوجھ آئے گا۔ اس بندے کے غلط کردار کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پیغمبر کا فرمان کہ اس بندے سے بڑھ کر کوئی بدترین باعتبار مقام کے اللہ کے یہاں نہیں ہوگا کہ جس بندے کو دنیا میں لوگوں نے اس کے بد کرداری کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ اب ہمارے لیے ایک اپنا سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں اور آپ سوچیں کہ ہم سے کتنے لوگ تنگ ہیں، ہم سے کتنے لوگ تنگ ہیں، ہم سے کتنے لوگ تنگ ہیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے۔ اب کئی مواقع پر ہم دعوت میں جاتے ہیں، کئی مواقع پر ہم کسی خوشی کی تقریب میں جاتے ہیں، کئی مواقع پر ہماری مجالس ہوتی ہیں، ان مجالس کے اندر بعض بندوں کو دعوت نہیں دی جاتی۔ بنیادی وجہ ان کا تلخ لہجہ ہوتا ہے، بنیادی وجہ بات بات پر ان کی جانب سے نکتہ چینی ہوتی ہے۔ اگر وہ مجلس میں آ جائیں موضوع بحث کو چینج کر دیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ سفر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ یہ لوگ جو دنیا میں اس بندے سے کترا رہے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ کی ذات کے یہاں بھی اس بندے کا مقام بڑا گندا ہوگا۔ اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ گندا ہوگا۔ یا چلو یار مظہر خان کو نہیں یار مظہر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یار وہ آئے گا خام کا کیڑے نکالے گا،
یار وہ آئے گا وہ گالیاں دے گا، یار وہ آئے گا آبجیکشن کرے گا. یہ جو الفاظ ہیں نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ بظاہر کیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑا خراب ہوگا. یہ بندہ کون تھا جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا؟ یہ مسلمان تھا، نام تھا عیینہ بن حسن. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی نا، اس عمل کی بدولت بعد میں آگے چل کر لوگ اس سے اتنا کنارہ کش ہوئے، یہ مرتد ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسلام کے خلاف جو جنگیں لڑی گئیں ان میں یہ کافروں کی جانب سے لڑا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت نے، فوجوں نے اس کو گرفتار کیا اور مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا. لیکن بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں جن عادتوں کی بنیاد پر لوگ ہم سے کتراتے ہیں، لوگ ہم سے کٹتے ہیں، لوگ ہم سے کتراتے ہیں، لوگ ہم سے کٹتے ہیں. لہذا اپنی عادتوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اپنی عادتوں کو، مثال کے طور پر ہمارے 63 ٹاؤن کے اندر ایک بری عادت ہے، میں فیاض بھائی کو دعوت دیتا ہوں، میرے گھر پر کھانا ہے، آپ تشریف لے آئیے گا، اللہ کرے میرا پیغام پہنچ جائے. ٹھیک ہے، اب یہ بات ماقبل میں درس میں گزر چکی ہے، آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ آئیں، کھانا کھائیں، جائیں. اب میں سلیم پنساری سے کہتا ہوں سلیم آپ نے کل میرے گھر پہ کھانا کھانا ہے، تو سلیم پنساری کا فرض بنتا ہے جی بسم اللہ، یا میں نہیں آؤں گا، بات ختم. لیکن سلیم پنساری کہتا ہے یار تو مظہر خان جتوئی کو نہیں بول رہا. سلیم پنساری کیا کہتا ہے؟ تو بھائی میں نے آپ کو دعوت دی ہے، میں نے اگر مظہر خان جتوئی کو دینی ہوتی تو میرے پاس نمبر بھی ہے، میں جانتا بھی ہوں نا، میں اس کو دعوت نہیں دینا چاہتا. آپ کو کس نے کہا کہ آپ وکیل بن رہے ہیں؟ یہ گویا کیا مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں. تو کسی بھی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے کھانے سے وہ حلال نہیں ہوتا. آپ کے پریشر پر مظہر کو میں دعوت دیتا ہوں تو مظہر کے لیے میرا کھانا حلال نہیں ہوگا. ایک طریقہ کا لیاری 63 ٹاؤن میں یہ ہو رہا ہے جو 100% غلط ہے. دوسرا طریقہ کار جو لیاری 63 ٹاؤن میں ہو رہا ہے کہ جی میں دعوت دیتا ہوں عمران صاحب کو، عمران صاحب نے کہا آپ جانا ہے سجاد کے گھر پہ 36 کے اندر، تو راستے میں چل یار مفتی کے گھر پہ دعوت ہے جی، 3-4 اور کو لے گئے. تو بھائی یہ آپ گئے ہیں، ماشاءاللہ آپ گئے ہیں ڈاکو بن کر اور واپس تشریف لائیں چور بن کر. پیغمبر کی وضاحت کے ساتھ تعلیم ہے، جائز ہے یہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے دعوت پر تشریف لے کر گئے، راستے میں ہماری طرح کا کوئی تھا، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ چپک گیا. جس بندے نے دعوت کی تھی نا اس کے دروازے پر پہنچ کر سرکار کھڑے ہوئے. سرکار نے میزبان سے کہا آپ نے مجھے بلایا تھا، یہ بندہ راستے سے ساتھ ہو لیا، یہ بندہ راستے سے ساتھ ہو لیا، میں نے اس کو بلایا نہیں. اگر آپ اجازت دیتے ہیں اسے اندر بلوا لیں، اگر منع کرتے ہیں یہ واپس چلا جائے گا. اس میزبان نے کہا نہیں سرکار میں اس کو بھی اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں. یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ پیغمبر کی کیا ہے؟ تعلیم ہے. لیکن ہمارے ان کرتوتوں کی بنیاد پر کیا ہے؟ ایک معاشرے کے اندر لوگوں کے بارے میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ لہذا اس چیز کو بھی اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. مشہور ہے کہ جی لوگ کھلاتے نہیں ہیں، نہ کھلانے کی لوجک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم ایک دیکھ کے انتظام کریں گے اور اگلے بندے 300 آ جائیں، تو یہ غلط ہے کہ نہیں؟ اس بات کو بھی اپنے اندر کوشش کریں کہ یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے. اگلی روایت بڑی خطرناک ہے بھیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، نیازی ٹائم نہ دیکھ، اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا ہاتھ دیکھ رہا تھا، میری ساری امت کے سارے گناہ معاف. مطلب لال خان انگوٹھا نہ دیکھ، میری ساری امت کے سارے گناہ معاف. میں سبق یاد کر کے نہیں آتا، جو یاد کر کے آتا وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا. میں نیچے دیکھ کسی کو سنا رہا ہوں عربی میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سارے گناہ معاف. مطلب کسی بھی گناہ پر کسی بھی امتی کو سخت تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، سوائے اس صورت میں کہ اگر کوئی بندہ کھلم کھلا گناہ کرے، مطلب گناہ پر گواہ بنا لے، گناہ پر گواہ بنا لے. اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی. مثال کے طور پر رات کو بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ نے پکڑا نہیں، اللہ نے پردہ ڈال دیا، اگلا دن ہوا لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہے میں نے رات کو ارطغرل غازی دیکھا تھا. کیا کہا؟ ارطغرل غازی کی میں نے اتنی قسطیں دیکھ لیں.
سیزن 1 2 سلطنت عثمانیہ دیکھ لیا، میں نے وہ دیکھ لیا، گناہ ہے نا، اللہ نے پردہ ڈالا نا، ہماری شکل پر اللہ نے نحوست کے بادلوں کو صبح طاری نہیں کیا، لیکن صبح ہم خود جا کر بتلاتے ہیں رات کو خلافت عثمانیہ کی تاریخ۔ یہ مسجد میں ناصر پاجی خدا کی قسم، یہ سامنے یہ 8ویں 9ویں صف کے اندر بیٹھا ہوا ایک عزت دار آدمی رمضان کے مہینے میں خلافت عثمانیہ کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے لیکن وہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے پردہ ڈالا، دن میں کیا کیا؟ خدا اگر اس کا اعلان کر دیا جی میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس گناہ کو اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اس گناہ پر کیا بن گیا؟ گواہ بن گیا۔ اس گناہ پر کیا بن گیا؟ گواہ بن گیا۔ ایک ایک گناہ وہ اپنا اثر دکھلائے گا، لیکن ایک گناہ پر گواہ وہ اللہ کی ذات کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ ماشاءاللہ حسن صاحب جمائی آئیے۔ اب گناہ پر گواہ، کھلم کھلا گناہ، تو بھیا ننگے سر پھرنا گناہ ہے، ننگے سر پھرنا۔ اب میں اگر ننگے سر ہوں تو ہر ایک کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے ننگے سر پر کتنے گواہ بن گئے؟ تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ داڑھی مونڈنا یہ کھلم کھلا گناہ ہے، داڑھی کترنا یہ کھلم کھلا گناہ ہے، اس گناہ کو خدا کی ذات معاف نہیں کرے گی۔ پائنچے ڈھکنا یہ گناہ ہے، کھلم کھلا گناہ ہے، اس کو اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی۔ تاڑم تاڑی نظروں کا غلط استعمال یہ کھلم کھلا گناہ ہے، اس کو اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی۔ گانے سننا یہ کھلم کھلا گناہ ہے، اس کو اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی۔ یونین کے اندر اجتماعی طور پر نماز کے وقت میں بیٹھنا، اس وقت جگہ کو نہ چھوڑنا، آتے جاتے ہوئے لوگوں کو وہم کے اندر ڈالنا کھلم کھلا گناہ ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ مظہر خان جتوئی سر جی گناہ کریں، گناہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ نبی معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، باقی سب سے گناہ ہوں گے، بچ نہیں سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے گناہوں پر گواہ نہ بنایا جائے۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا رات کو وتر اگر قضا ہو گئے، کل پڑھنا ہے دن میں نا، تو تیسری رکعت میں اپنا دعائے قنوت سے پہلے جو اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے وہ واجب ہے، وہ تو کہو، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اگر تم ہاتھ اٹھاؤ گے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا اس نے رات کو وتر چھوڑی تھی، تمہارے گناہ پر گواہ بن جائے گا۔ ہاتھ مت اٹھاؤ، ہم تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے بھیا؟ گناہوں پر گواہ نہ بنایا جائے۔ پیغمبر کا فرمان ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جن پر گواہ بنایا جائے۔ تو کچھ باتیں یہ ہیں، اسی کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں آگے بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اچھا اب ایک دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ کل جمعے کا دن تھا، قاضی احسان صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے جمعہ پڑھایا تھا، سارا ہی بیان اچھا تھا، لیکن ایک بات بہت اچھی لگی۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ دین کا کام اگر ہم نہ بھی ہوں اللہ بے دینوں سے لے لے گا، اللہ بے دین کو دیندار بنا کر کھڑا کرے گا اور وہ دین کا کام کر لے گا۔ اللہ دین کے کام کے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ابھی رائے ونڈ کا اجتماع آنے کو ہے، آپ اور میں جانتے ہیں رائے ونڈ کا اجتماع کیا ہے۔ در حقیقت مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اعمال کے اندر فرق پڑتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اس کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ بس کا انتظام ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو شاید خرچے کی وجہ سے پریشان ہوں، بہت سارے ساتھی شاید ایسے ہوں جو اس کام کو اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ تو دیکھیں یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، تو بڑے بڑے کاموں کے لیے پیسہ بھی نکل آتا ہے اور وقت بھی مل جاتا ہے۔ آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے جو تیسر ٹاؤن کے اندر آباد ہیں کہ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اس موقع کو میں نے آپ کو غالباً رمضان المبارک میں ایک روایت سنائی تھی، غالباً بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قبرستان کے اندر دفن شدہ مردے کو اگر اللہ اجازت دے اور وہ اگر قبر کے اندر سے نکلے اور اس سے پوچھا جائے تمہاری کیا تمنا ہے، تو وہ کہے گا کاش مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مہلت مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو بندہ یہاں سے جائے گا سفر کر کے رائے ونڈ تک 1100 کلومیٹر بنتا ہے، یہ فاروق اعظم چورنگی سے 1100 کلومیٹر آنا جانا، وہاں پر اعمال ہیں،
ان اعمال کے اندر جو فوائد ہوں گے ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو خدا را اپنی شرکت کو یقینی بنائے۔ 7,500 روپیہ فی الوقت کرایہ لیا جا رہا ہے آنے جانے کھانے پینے کا۔ تو جن کا ارادہ ہے تو وہ اپنے پیسے قاری صاحب کے پاس جمع کروا دیں، قاری عطا اللہ صاحب کے پاس، اور جن کا ارادہ نہیں ہے یا کوئی شرعی مجبوری ہے تو اللہ کے راستے میں جانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو خود جائیں جان کے ذریعے سے، اگر خود نہیں جا سکتے تو جو جانے والے ہیں ان کا خرچہ برداشت کر لیا جائے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے جانے والوں کے اعمال کے اندر نہ جانے والوں کا بھی ثواب شامل حال ہو جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔